بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کا ڈر مغفرت کا سبب۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے آپ پر کثرت گناہ کی وجہ سے زیادتی کی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر باریک پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اور سمندر میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے رب نے مجھے عذاب دینے کے لیے گرفت کی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا۔ بس اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ نے زمین سے فرمایا، تو نے جو کچھ لیا ہے وہ نکال دے۔ بس فوراً وہ آدمی مجسم کھڑا ہو گیا تو اللہ نے اس سے فرمایا، تو نے کس وجہ سے یہ کام کیا؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ اللہ نے اس بات پر اس سے معاف فرما دیا۔ ایسا گناہ کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے یا فلاں کو نہیں بخشے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی ایک دوسرے کے لگے برابر کے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک تو گناہ گار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا۔ عبادت کی جد و جہد میں لگے رہنے والا ہمیشہ دوسرے کو گناہ گار کرتا ہی دیکھتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ اس گناہ سے رک جا۔ ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس نے کہا کہ اس گناہ سے رک جا، تو گناہ گار نے کہا کہ مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر ان دونوں کی روحیں قبض کر لی گئیں تو دونوں کی روحیں رب العالمین کے سامنے جمع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے عابد سے فرمایا، کیا تو اس چیز پر جو میرے قبضے قدرت میں ہے قادر ہے؟ اور گناہ گار سے فرمایا کہ جا جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کی بدولت، اور وہ سرے عابد کے لیے فرمایا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس عابد نے ایسا کلمہ کہہ دیا جس نے اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دی۔ استغفر اللہ۔